ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو ڈسکس کرنا تھا۔ تو یہ قرآن کریم کی بہت ہی پیاری اور اسپیشل آیات ہیں۔ یہ اپنے نزول کے اعتبار سے بھی اور اپنی امپورٹنس کے اعتبار سے بھی بہت اسپیشل سمجھی جاتی ہیں۔ یہ آیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء والمعراج کے موقع پر دی گئیں۔ یہ سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت ہی دکھی سال تھا، اسی لیے اسے عام الحزن بھی کہتے ہیں۔ اس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے چچا ابو طالب دونوں ہی اس دنیا سے چل بسے۔ یہ دونوں ہی رشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پیارے تھے اور ان کے دل کے بہت قریب تھے۔ ابو طالب کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کوئی بھی پروٹیکشن دینے والا نہیں تھا۔ جب تک ابو طالب زندہ تھے تو وہ آپ کے چچا بھی تھے اور قریش کے چیف تھے، تو وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے۔ لیکن جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں طائف جا کے اور وہاں کے لوگوں سے کو اپنا میسج دیتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ مجھے پناہ دے دیں۔ لیکن جب آپ طائف گئے تو سب لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا۔ آپ کو لوگوں نے نہ صرف آپ کا میسج ریجیکٹ کیا بلکہ آپ کو اتنے پتھر مارے کہ آپ کے جوتے جو ہیں وہ خون سے بھر گئے، آپ کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا۔ حضرت عائشہ نے ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا احد آپ کی زندگی کا سب سے دکھی دن تھا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، طائف میری زندگی کا سب سے دکھی دن تھا۔ اس قدر دکھ اور اتنی تکلیف کے حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینے کے لیے آپ کو اسراء اور معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔ اس موقع پہ حضور پاک کو 3 اسپیشل چیزیں دی گئیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے تو کہا یہی وہ آخری جگہ ہے جہاں زمین سے چیزیں اٹھ کر پہنچتی ہیں، اور یہی وہ بلندی کی آخری حد ہے جہاں سے چیزیں نیچے آتی اور اترتی ہیں۔ یہیں اللہ نے آپ کو وہ 3 چیزیں عطا فرمائیں جو آپ سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی تھیں۔ نمبر 1، آپ پر 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ دوسرا، سورہ بقرہ کی خواتیم یعنی کہ آخری آیات عطا کی گئیں، اور آپ کے امتیوں میں سے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ان کے لیے المقہمات یعنی کہ بہت ہی مہلک اور بھیانک گناہ بھی بخش دیے گئے۔ یعنی کہ اگر آپ شرک نہ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے برے سے برے گناہ بھی جو ہیں وہ بخشنے کی اللہ تعالیٰ نے اس رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پرومس کیا۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے کوئی بھی انسان جو ہے وہ جہنم میں نہیں رہ سکتا، بلکہ وہ اپنا ٹائم سپینڈ کرنے کے بعد اور اپنی مدت پوری کرنے کے بعد آخر کار جنت میں داخل کر لیے جائیں گے۔ یہ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے 3276۔ اس چیز سے ان آیات کی امپورٹنس کا اندازہ ہوتا ہے کہ سارا قرآن آسمان سے نازل کیا گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ زمین پہ اتارا گیا، لیکن یہ 2 آیات ایسی اسپیشل آیات ہیں کہ جن کو ریسیو کرنے کے لیے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلایا گیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام ایک ساتھ ہی تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے اوپر دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔
تو انہوں نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا مبارک ہو، آپ کو 2 نور عطا کیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ اور اس نے کہا سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، ان دونوں میں سے ایک حرف بھی تم پڑھو گے تو تمہیں ضرور عطا کیا جائے گا۔ یہ سنن النسائی کی حدیث نمبر 913 ہے۔ کیونکہ سورہ فاتحہ بھی دعا ہے اور یہ جو 2 آخری آیات ہیں سورہ بقرہ کی، اس میں بھی ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خاص طور پہ یہ 2 آیات رات کو پڑھنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کے آخر یعنی کہ آخری 2 آیات جو شخص رات میں پڑھ لے گا وہ اس کے لیے کافی ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری میں 5040 حدیث نمبر ہے۔ یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن چھوڑ دی کہ وہ کس چیز کے لیے کافی ہیں، بس یہ فرمایا کہ وہ اس کے لیے کافی ہیں۔ تو اسکالرز نے اس میں مختلف قسم کی انٹرپریٹیشنز کی ہیں۔ کچھ نے کہا کہ تمام رات حفاظت کے لیے کافی ہیں، کچھ نے کہا کہ اس کی مغفرت کے لیے کافی ہیں، یا پھر جن دن میں جو گناہ ہوئے ہیں ان کی معافی کے لیے کافی ہیں، کیونکہ اس کی اینڈ میں استغفار کی آیات آتی ہیں، دنیا اور آخرت کی آسانی کے لیے کافی ہیں۔ ہم اس کی جو بھی تفسیر سمجھنا چاہیں، جو بھی اس کی ایکسپلینیشن سمجھنا چاہیں، لیکن ہمیں اس کو ضرور ان 2 آیات کو یاد کرنا چاہیے اور ہر رات پڑھ کے سونا چاہیے، اور تاکہ یہ ہمارے لیے کافی ہو جائیں باذن اللہ تعالی۔ تو یہ تو اس کی ان 2 آیات کی امپورٹنس ہے جو مختلف احادیث سے ہم نے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی۔ اور اب اسی کانٹیکسٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے یہ 2 آیات ملیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سٹارٹ ہوتی ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو نازل کی گئی ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے، اور مومنین بھی ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور یہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم اللہ کے رسولوں میں کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی جانب ہم نے لوٹ جانا ہے۔ یہ اس کا ٹرانسلیشن ہے۔ اب آمن الرسول، یہ ہمارا سب سے پہلا ہے، ایمان لائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بما انزل الیہ، اس چیز پر جو ان پر نازل ہوئی۔ اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اگر ہم اقرا کے نزول کے واقعہ یاد کریں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ایک نارمل زندگی گزار رہے تھے۔ آپ ایک بزنس مین تھے، بیوی بچوں والے تھے، آپ کی ساری سوسائٹی آپ کی رسپیکٹ اور آپ کی عزت کرتی تھی۔ آپ ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے تھے جو شرک میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایسے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دنیا سے آئسولیٹ کرنے کے لیے غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ کیوں جایا کرتے تھے ہمیں اس چیز کی ڈیٹیل جو ہے وہ حدیث میں نہیں ملتی، لیکن اس سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی یا کسی سچ کی تلاش میں تھے۔ آپ اپنی اسپریچول ویل بینگ کے لیے اپنے آپ کو خلوت میں لے کے جایا کرتے تھے۔ آپ اس وقت کیا عبادت کرتے تھے یہ ہم نہیں جانتے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر عام انسان کے سامنے ایسے حالات میں جب آپ ایک غار میں بیٹھے ہیں، حرا میں ہیں،
اور آپ میڈیٹیٹ کر رہے ہیں یا جو بھی آپ عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کے سامنے ایک فرشتہ آ جائے، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل علیہ السلام آ گئے، اور بہت ساری اگر آپ سیرت کو پڑھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جبریل علیہ السلام آپ کے سامنے اپنی اصل فارم میں آئے تھے، اپنی 600 پروں کے ساتھ۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام سب سے بڑے فرشتے ہیں، اور جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حرا پہ نظر آئے تو وہ اپنے 600 پروں کے ساتھ، اور ان کے پر اتنے بڑے تھے کہ انہوں نے پورے ہورائزن کو، پورے آسمان اور افق کو کور کر دیا تھا۔ اگر ایک عام انسان کو اس طرح سے ایک فرشتہ نظر آ جائے تو شاید وہ ہارٹ اٹیک سے اسی وقت مر جائے، یا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شاید اپنا مینٹل بیلنس کھو بیٹھے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پوری وحی ریسیو کی۔ سورہ علق کی جو پہلی 5 آیات ہیں وہ آپ نے ریسیو کی، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے گھر کی طرف بھاگے، اور آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس چلے گئے، اور آپ اس وقت ڈرے ہوئے تھے، آپ کانپ رہے تھے، اور آپ نے ان سے کہا زمبلونی زمبلونی، مجھے کور کر دو۔ اتنے بڑے واقعے کے بعد یہ ایک بہت ہی معمولی رسپانس ہے۔ اتنے بڑے واقعے کے بعد اس چیز کو سمجھنا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، اس پوری انفارمیشن کو پروسیس کرنا، اور پھر اس پہ ایمان بھی لانا، یہ صرف ایک رسول کی شان ہے، اور صرف ایک رسول اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے لیے یہ پاسبل ہے۔ یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس کو اگر ہم اپنے اس واقعے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں تو اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپریچول اسٹرینتھ اور ان کی بہادری کا اندازہ ہوتا ہے۔ جبکہ ساتھ ہی آپ کو ورقہ بن نوفل نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اب آپ پہ مشکلات شروع ہو جائیں گی اور آپ کو آپ کے شہر سے نکال دیا جائے گا۔ اس کے باوجود اور اس سارے کانسیکوینسز کو مد نظر رکھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات پہ ایمان لے آنا کہ یہ میسج میرے رب کی طرف سے ہے اور یہ حق ہے اور یہ سچ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آمن الرسول بما انزل الیہ، ایمان لائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو ان پر نازل کی گئی، والمؤمنون، اور مومن ایمان والے بھی ایمان لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے خود ایمان لائے، پھر انہوں نے لوگوں کو میسج دیا، اور ان میں سے جو مومنون تھے انہوں نے ان کی بات کو حق اور سچ سمجھا اور ان کی بات کی تصدیق کی۔ ہم یہ بات پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اسلام اور ایمان دو مختلف چیزیں ہیں۔ اسلام پہلی سٹیج ہے اور ایمان اس سے بہت اوپر کا لیول ہے۔ ہمیں ایک بہت مشہور حدیث ہے جسے حدیث جبریل کہتے ہیں، اس میں یہ کلیئر ڈفرنس بتایا گیا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے روایت کی کہ مجھے میرے والد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بتایا، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے سامنے نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے، اس پر سفر کا کوئی بھی اثر دکھائی نہیں دیتا تھا، نہ ہم میں سے کوئی سے پہچانتا تھا، حتیٰ کہ وہ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد ان کے رسول ہیں، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر اللہ کے گھر تک راستہ طے کرنے کی استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو۔ تو یہ سارے جن کو ہم اب پلرز آف اسلام کہتے ہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام کی ڈیفینیشن بتائی۔ پھر اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمیں اس بات پر بہت تعجب ہوا کہ آپ سے پوچھتا ہے اور خود ہی اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں
اس کے رسولوں اور آخری دن یعنی یوم القیامہ پہ یقین رکھو اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لاؤ۔ اس نے کہا آپ نے درست فرمایا۔ اسی طرح سے اس شخص نے مختلف طرح کے سوال کیے جن کی ڈیٹیل اس وقت بتانے کا ٹائم نہیں ہے، کسی اور دن ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس کے جانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال پوچھنے والا کون تھا؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جبریل تھے اور جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو یہ تو حدیث جبریل کہلاتی ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 8 ہے یہ۔ تو اس سے ہمیں بہت کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ اسلام اور ایمان جو ہیں اس میں ڈفرنس ہے۔ دیکھا جائے تو اسلام میں ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ظاہر سے ہے۔ جو کچھ ہمیں اس حدیث سے پتہ چلا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو، یعنی کہ زبان سے کہنا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ چیز ظاہر ہے۔ پھر دوسری چیز ہے جو پلر آف اسلام کہلاتا ہے، نماز پڑھنا، یہ بھی ظاہر ہے۔ زکوٰۃ دینا بھی ظاہر ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا بھی ظاہر ہے۔ اور اگر اللہ آپ کو استطاعت دے تو حج کرنا جو ہے وہ بھی ظاہری عبادات میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن ایمان کا تعلق جو ہے وہ باطن سے ہے، اور ایمان کے جتنے بھی ایسپیکٹس اس حدیث میں بتائے گئے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور رسولوں اور آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ ایمان انسان کے دل میں ہوتا ہے، اور ایمان کے بارے میں آپ کچھ ظاہر نہیں کر سکتے۔ آپ کی دل کی جو حالت ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کسی کے دل میں کتنا ایمان ہے۔ ہم کسی کو دیکھ کے نہیں بتا سکتے، کسی کو دیکھ کے کہ نماز پڑھتے دیکھ کے آپ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ یہ مسلم ہے، لیکن کسی کو دیکھ کے آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کے دل میں کتنا ایمان ہے۔ مسلم اور ایک مومن کا عمل ایک ہی ہوگا، لیکن آپ کو ان دونوں کی عبادت میں فرق نظر آئے گا۔ جب مسلمان نماز پڑھے گا تو وہ فرض پورا کرنے کے لیے نماز پڑھے گا، لیکن ایک مومن وہی نماز اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اپنے دل کے سکون کے لیے، اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے پڑھے گا۔ مسلمان تو بہت ہیں، صبح سے شام تک قرآن پڑھتے ہیں، جیسے پاکستان میں اور انڈیا اور یہ سارے انڈو پاک میں ہی قرآن کو بغیر سمجھے ہم رٹے لگاتے رہتے ہیں۔ کبھی دل کیا کہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے، اللہ کی ہم سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ لیکن مومن ان چیزوں کے بارے میں سوچے گا۔ جب وہ قرآن پڑھے گا تو نہ صرف وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا بلکہ اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کرے گا۔ رسولوں کے بارے میں سب مسلمان جانتے ہیں، سب کو ان کے نام بھی آتے ہیں اور کچھ کو ان کی سٹوریز بھی پتہ ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے ان کے عمل کو سمجھنے کی کوشش کی کہ ہم اپنے نبیوں کے عمل کو اور رسولوں کے عمل کو سمجھ کر ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں، ان کی سٹوریز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کس مسلم کو ایمان نہیں؟ ہم سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایک مومن اپنی پوری زندگی مکمل طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل پہ گزارنا چاہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہیں، تو صرف درود پڑھ دینے سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ایمان کا اصل حق ادا تب ہوتا ہے جب آپ ان کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، جو میسج وہ لے کر آئیں، قرآن کا میسج، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں، اور تبھی آپ ان سے اپنی محبت کا اور اپنے ایمان کا حق ادا کر سکیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو اسلام پہ پیدا ہو کے اسلام پہ ہی مر جاتے ہیں، لیکن ایمان اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے۔ اگر ہم اس آیت کے کانٹیکسٹ اور کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات پہ ملے، اسراء والمعراج کی رات پہ ملے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک سرٹیفکیٹ دیا ہے، ایمان کا سرٹیفکیٹ۔ ایک ایگزامپل لے لیجئے کہ اگر آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو چاہے جتنا بھی اپریشیٹ کرتے رہیں، آپ کے ہارڈ ورک کو، آپ کی ڈیڈیکیشن کو، لیکن اگر کسی دن آپ کو باس اپنے پاس بلا کے کہے کہ آپ میرے بیسٹ امپلائی ہیں،
اور میں آپ کے کام کو اکنالج کرتا ہوں تو اس میں کتنی زیادہ خوشی ہوگی۔ اسی طرح اس رات اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تھرو مومنین کے ایمان کو اکنالج کیا اور ان کو ایمان کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ سے آگے آتا ہے کلن آمن باللہ۔ یہ کلن کا لفظ جو ہے یہ اسکالرس نے بہت ہی آنر اور بہت ہی خوبصورتی سے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لفظ جو ہے کلن، یہ سب، یہ سب میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو ایک ہی لفظ میں جمع کر دیا۔ یہ ایک مومن کے لیے بہت بڑا آنر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو ایک لفظ میں اکٹھا کیا۔ ورنہ کہاں ایک عام شخص کا ایمان اور کہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، لیکن کل آمن باللہ، وہ سب ایمان لائے اللہ پہ۔ اس کلن میں اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو آنر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایمان والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلن کی ڈیفینیشن میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے کلن کے لفظ تک اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، آیت نمبر 285 سورہ بقرہ کی۔ آج ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ کلن آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ ایمان لائے، یہ سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور رسولوں پر۔ اس میں جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب سے ایک ساتھ انٹروڈیوس کرایا گیا۔ یہ ساری چیزیں ایک ساتھ غار حرا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ساتھ انٹروڈیوس کی گئیں، اور آپ کو ان سب پہ ایک ساتھ ایک جھٹکے میں ایمان لایا گیا۔ آپ نے ایک جھٹکے میں یہ ساری ایمان کی سٹیجز کراس کر لیں۔ کیسے؟ سب سے پہلے تو ہے اللہ پہ ایمان۔ تو جو میسج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں دیا گیا وہ کیا تھا؟ وہ سارا کا سارا وہ 5 آیتیں سورہ علق کی جو انٹروڈکٹری آیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا، کریٹ کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بہت کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 آیات اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے۔ تو پہلی چیز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنی تھی وہ اس رب پہ ایمان لانا تھا، اس رب کی ذات پہ ایمان لانا تھا جس کی یہ کوالٹیز ہیں، جو بہت کریم ہے، جو کریٹر ہے، جس نے انسان کو علم سکھایا، جس نے قلم بنائی اور جس نے انسان کو پڑھنا اور لکھنا سکھایا، جس نے انسان کو کریٹ کیا۔ تو یہ سارا انٹروڈکشن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تاکہ وہ سب سے پہلے اللہ پہ ایمان لا سکیں۔ دوسرا فرشتوں پہ ایمان۔ تو جو یہ میسج لے کے آئے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے۔ اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں پہ بھی ایمان آ گیا۔ اور پھر کتابوں پہ ایمان۔ تو جو میسج آیا تھا وہ ایک کتاب کا حصہ تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی پڑی کہ یہ جو چیز میرے اوپر نازل ہونا شروع ہوئی ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اور رسولوں پہ ایمان اس طرح سے کہ یہ جو میرے ساتھ پورا ایکسپیرینس ہوا ہے یہ کوئی ڈریم نہیں تھا، یہ کوئی آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس نہیں تھا، یہ کوئی جادو نہیں تھا، بلکہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی مجھ پر نازل ہو رہی ہے ایک فرشتے کے ذریعے۔ تو اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے چھوٹے ٹائم میں ان ساری چیزوں پر ایک ساتھ ایمان لانا پڑا، اور یہ صرف انہی کا ظرف، انہی کا حوصلہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو چنتے ہیں کیونکہ وہ ہیومینٹی کی پرفیکشن ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے چنا کیونکہ وہ ایک اسپریچول پرفیکشن، ایک ایموشنل پرفیکشن پہ ہوتے ہیں
نبی اور رسول، اور ان کی فطرت اتنی پاک اور صاف ہوتی ہے کہ ان کے لیے اس طرح کا میسج اور ایمان کی یہ سٹیجز کراس کرنا جو ہے وہ عام انسان کی نسبت بہت زیادہ آسان ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو آیت کا حصہ ہے، لا نفرق بین احد من رسولی، وہ سب رسولوں پہ ایمان لائے اور کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، یعنی کہ ہم کچھ نبیوں کو مانیں اور کچھ کو نہ مانیں، یہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے۔ ایمان کا حصہ ہے سب نبیوں کو ماننا، اور اس میں ہم کسی قسم کی تفریق نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اگزامپل بنا کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور تمہارے لیے رسول اللہ میں بہترین اگزامپل ہے۔ حضور پاک کی سنت کو فالو کرنا تو ہمارے دین کا حصہ ہے، لیکن ہمیں باقی سب نبیوں کے بارے میں بھی ڈیٹیلز قرآن میں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کا خاص وزڈم، اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نبیوں کی سٹوریز جو ہیں وہ بہت ڈیٹیل میں بتائیں۔ ان کو پڑھنا، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان کی کہانیوں میں ہمیں ان کی سنت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف انبیاء کی مختلف پرسنالٹیز بتانا چاہتے تھے، جس طرح ہم سب کی مختلف شخصیات ہیں، ہماری ڈفرینٹ کوالٹیز ہیں، ہماری ڈفرینٹ انکلینیشنز ہیں، اسی طرح نبیوں کی بھی ڈفرینٹ پرسنالٹیز تھیں، اور انہوں نے مختلف سچویشنز میں کس طرح رسپونڈ کیا، یہ بھی ہمارے لیے دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر زندگی میں بیماری آ جائے تو ہمیں حضرت ایوب کے صبر کو دیکھنا چاہیے، گناہ ہو جائے تو حضرت آدم اور حضرت یونس کی توبہ کو دیکھنا چاہیے، اگر اللہ نے مال و دولت دیا ہو، حکومت دی ہو، تو حضرت سلیمان کے شکر کو دیکھنا چاہیے۔ اگر فتنہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور ایمان پہ قائم رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے تو ہمیں حضرت ابراہیم کی توحید کو دیکھنا چاہیے۔ اگر اولاد نہیں ہے تو حضرت زکریا کی دعا کو دیکھنا چاہیے۔ اگر بچے نافرمان ہیں یا بچوں کی جدائی خدا نہ خواستہ لا قدر اللہ برداشت کرنی پڑے تو ہمیں حضرت یعقوب کی سیرت اور ان کی سنت کو دیکھنا چاہیے۔ لا نفرق بین احد من رسولی، اور وہ نبیوں میں اور رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ تو یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان پروفٹس کی سٹوریز کو سمجھنا، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا، ان کو انٹرنلائز کرنا، اور پھر ان کو اپنی سچویشنز کے ساتھ میچ کرنا۔ اگر زندگی میں کوئی بھی سچویشن آتی ہے، ہم زندگی میں بہت سارے حالات اور واقعات سے گزرتے ہیں، تو ہر حالات اور ہر واقعات میں ایک تو ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے اور ان کی جو زندگی اور سیرت ہے وہ بہترین اگزامپل ہے، اس کو سمجھنا سب سے نمبر 1 پرائرٹی ہے۔ سلف کہا کرتے تھے، جو بہت ارلی اسکالرز تھے، تابعین، تبع تابعین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن سکھایا جاتا ہے، یعنی کہ قرآن اور سیرت سکھایا کرتے تھے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ اس وقت تک کامل اور مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ سمجھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں باقی نبیوں کی سٹوریز کو اور ان کی کہانیوں کو ضرور ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی میں جن بھی حالات اور واقعات سے ہم گزریں ان میں سے کسی نہ کسی کی سچویشن جو ہے وہ ہماری سچویشن پہ ضرور فٹ ہوگی، اور ہم ان کو ایز ہوپ، ایز ایگزامپل یوز کر سکتے ہیں۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا، جیسے ہم نے سورہ آل عمران میں دیکھا تھا، جب ہم سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس وقت بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب ایمان دل میں داخل ہو جائے تو عمل لازم ہو جاتا ہے۔ سمعنا واطعنا کا مطلب ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ سو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین، وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا۔ صحابہ کرام کی یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیات نازل ہوا کرتی تھیں وہ فوراً اسے عمل میں لاتے تھے۔ جب کعبہ تبدیل ہوا تو مسجد قبلتین میں
صحابہ کرام جو ہیں وہ رکوع کی حالت میں تھے، اور باہر سے ایک صحابی بھاگتے ہوئے آئے حضور پاک سے میسج لے کے کہ قبلہ چینج ہو گیا ہے، تو وہ رکوع کی حالت میں ہی انہوں نے اپنا قبلہ بدل لیا۔ جب حجاب کے حکم اور کورنگ کے حکم آئے تو صحابیات نے اس چیز کا انتظار نہیں کیا کہ اب وہ نیکسٹ ٹائم شاپنگ پہ جائیں گی تو وہ ابائی خریدیں گے۔ انہوں نے فوراً اپنی بیڈ شیٹس اور اپنے کپڑوں کے اینڈز کو پھاڑ کے اللہ تعالیٰ کی احکامات پہ عمل کرنے کی کوشش کی۔ جب مدینہ میں جہاد کا حکم آیا تو منافقین تو اس بات سے بہت اوفینڈ ہو گئے کہ اب ہمیں جہاد بھی کرنا پڑے گا، لیکن جو سچے اور پکے مومن تھے انہوں نے اپنی کمر باندھ لی اور انہوں نے اس پہ کبھی بھی پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی جانیں اپنی ہتھیلیوں پہ لے کے اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر ہو گئے۔ تو یہ سمعنا و اطعنا ہے جو ہم نے آل عمران میں بھی دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب ایمان آ جائے تو اس کے بعد عمل لازم چیز ہے۔ اور دوسری چیز جو سیم آل عمران میں ہمیں ملتی ہے وہ ہے غفرانک ربنا۔ یہ لوگ فوراً اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت مانگتے ہیں۔ ایمان کے بعد آپ کو فوراً ریئلائز ہوتا ہے، جب آپ ایمان کی سٹیج پہ پہنچتے ہیں تو آپ اپنے پاسٹ کو دیکھتے ہیں۔ جب آپ اپنے پاسٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنی غلطیوں اور اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ ایمان والے اللہ تعالیٰ کے سامنے فوراً اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ چیز ہم نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات میں بھی دیکھی تھی کہ جب انہوں نے کہا فآمنا اور ہم ایمان لائے تو اس کے فوراً بعد کیا تھا فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایمان اور اس کے بعد توبہ، یہ ایک نیچرل سیکوینس آف ایونٹ ہے۔ آپ اپنے پاس کو دیکھتے ہیں ایمان پہ پہنچنے کے بعد اور آپ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور آپ اپنے فیوچر میں اعمال کرتے ہیں، سمعنا و اطعنا آپ کی زندگی گزارتے ہیں۔ اور آخری بات جو اس آیت میں ہے وہ ہے وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہم نے تیری طرف ہی لوٹ جانا ہے۔ اوپر ہم نے دیکھا اس آیت میں سٹارٹ میں فرشتوں اللہ پہ ایمان، فرشتوں، کتابوں اور رسولوں کی بات آئی، لیکن آخرت پہ ایمان کی بات نہیں آئی۔ اس کا سیکوینس یہاں بہت ہی خوبصورت ہے۔ اللہ پہ، فرشتوں پہ، کتابوں پہ اور رسولوں پہ ایمان لا کے آپ اب اپنا عمل بدل لیں اور گناہوں کی توبہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہم نے ایک دن اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے۔ ان ساری چیز یہ اپنی زندگی میں آپ چینج کیوں لائیں گے، یہ آپ ایمان تک کیوں پہنچیں گے؟ کیونکہ اس کا الٹیمیٹ ریزن یہ ہے کہ ہم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ایک دن آئے گا جس دن سزا اور جزا کا دن ہوگا۔ ہمیں پتہ ہے ایک دن ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، اور یہ زندگی صرف ایک امتحان ہے، اور اس میں پھر اللہ کی راہ میں اور اعمال میں جو بھی مشکلیں آئیں، پھر سمعنا و اطعنا میں جو بھی تکلیفیں آئیں وہ ہم نے برداشت کرنی ہے، اس لیے کیونکہ ہم نے ایک دن اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم یہ سب کچھ کس لیے کرتے ہیں؟ اسی لیے کیونکہ ہمیں آخرت پہ ایمان ہے، ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ سب کچھ ایک ریزن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جنہیں یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور جنہیں یہ یقین ہے کہ بالآخر انہیں اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ تو یہ یقین جو ہے یہ آپ کے ایمان کی بھی وجہ ہے، یہ یقین ہے جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں، اور یہی یقین ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی سمعنا و اطعنا کی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمعنا و اطعنا کے لوگ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان لوگوں میں شامل کرے جو سنتے ہیں اور پھر فوراً عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان والوں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ کل انشاءاللہ ہم لوگ اس کی آخری آیت نمبر 286 کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔